عظیم روحانی بزرگ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس حیدرآباد کے پکے قلعے کے عین سامنے واقع ہے۔ ان کا تعلق غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ہے۔ روایات کے مطابق جب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان سے دوبارہ بغداد شریف کا سفر کیا تو سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو باب الاسلام سندھ پہنچنے کا حکم کیا۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی نے باب الاسلام سندھ میں حیدرآباد شہر کا انتخاب کیا اور حیدرآباد قلعے کے سامنے واقع پہاڑی پر اپنا مسکن بنایا۔ ان کی وصال کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اسی مقام پر اب ان کا مزار واقع ہے۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ روایت کے مطابق ان کے مزار اقدس پر مانگی جانے والی کوئی مراد رد نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے حوالے سے تاحال کوئی مستند معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق ان کا وصال 26 ربیع الثانی کو ہوا۔ ہر سال 21 ربیع الثانی سے 28 ربیع الثانی تک ان کی عرس کی 7 روزہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ملک اور بیرون ملک سے سال بھر زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حیدرآباد شہر میں سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کئی روایات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2001 میں حیدرآباد کو شدید زلزلے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں موجود لوگوں کو زلزلے کے جھٹکے محسوس تک نہیں ہوئے۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تزئین و آرائش اور اثر نو تعمیر کا کام گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ تعمیراتی کام میں تاخیر کے خلاف زائرین کی جانب سے کئی بار احتجاج کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود متعلقہ ادارے تعمیراتی کام میں اپنی روش پر قائم ہیں۔ یہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا داخلی دروازہ ہے۔ اس کا تعمیراتی کام تاحال جاری ہے۔ مزار اقدس پر نصب ایک تختی کے مطابق تعمیراتی کام کا آغاز 2007 میں ہوا۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تزئین و آرائش کے کام کے آغاز کے وقت نصب کی گئی تختی کے رنگ تک اڑ چکے ہیں، مگر تعمیراتی کام 15 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ مزار کے احاطے میں سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادگان کے مزار بھی واقع ہیں۔ مزار کے سامنے واقع صحن میں مفتی خلیل خان قادری اور دیگر اکابرین کے مزارات موجود ہیں۔ ان میں مولانا محمد علی رضوی اور دیگر علماء اکرام کی قبریں بھی شامل ہیں۔ یہ وسیع و عریض صحن مذہبی تقریبات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی صحن میں کئی نعت خواں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعتیں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ محمد کے شہر میں مکے کی تعطیرات پر کہتے تھے یہ ملا۔ مزار کے صحن کے دائیں جانب وضو خانہ قائم کیا گیا ہے۔ مزار میں داخل ہوں تو دائیں جانب محکمہ اوقاف کے اہلکار پانی پلانے اور ڈوریاں دینے کے لیے صدائے دیتے نظر آتے ہیں۔
یہ خدمات قیمتاً پیش کی جاتی ہیں۔ مزار کے لیے قائم کیے گئے وسیع و عریض مرکزی ہال میں بائیں جانب سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادگان کے مزارات واقع ہیں۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان کے مزارات پر دن و رات زائرین کا جمگڈا لگا رہتا ہے۔ یہ زائرین ملک اور بیرون ملک سے یہاں آتے ہیں۔ مزار پر 24 گھنٹے ضرورت مندوں میں لنگر کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ مزار سے متصل ایک وسیع و عریض مسجد بھی قائم ہے جس کا انتظام محکمہ اوقاف سندھ کے پاس ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ مزار کی انتظامی ذمہ داریاں محکمہ اوقاف سندھ کے سپرد ہیں، لیکن یہ محکمہ ٹھیکے دینے کے علاوہ زائرین کو سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام نظر آتا ہے۔ باب الاسلام سندھ کی دھرتی خوش نصیب ہے کہ اسے جگر گوشہ غوث العظم سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی جیسے بزرگوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل تاریخ کا نیا سفر۔